السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان سونیا آصف۔ پروگرام ہے نور سحر جو آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز پر AY کے تعاون سے، اور اب ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ قاری مصدق الامین صاحب سے گزارش کریں گے وہ تلاوت قرآن پاک پیش کریں۔ جی قاری صاحب۔ شکریہ۔ آج جو میرا انداز ہے وہ حجاز کا جو لہجہ ہے امام الحرمین کا، ان میں سے الشیخ بندر بلیلہ حفظہ اللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں قرأت کی ہے قاری مصدق الامین صاحب نے، اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے مہمانوں کا جو ہے وہ آپ لوگوں سے تعارف کرواتی جاؤں۔ جیسے کہ روزانہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے ممتاز عالم دین عبدالخالق فریدی صاحب، جو کہ پرنسپل ہیں استطاریہ اسلامک انسٹیٹیوٹ کے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محمد جاوید قادری صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں علامہ صاحب؟ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ اور محمد جاوید قادری کے ساتھ بیٹھے ہیں محمد ریان۔ السلام علیکم، کیسے ہو بیٹا؟ ٹھیک ہو؟ اور قاری صاحب آپ تو ماشاءاللہ سے آپ کی آواز سن کر ہی ہمارا جو پروگرام ہے وہ ماشاءاللہ اس میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہم جو ہے وہ محمد جاوید قادری صاحب سے گزارش کریں گے وہ حمد باری تعالیٰ جو ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ دربار میں ہم اللہ کرم، اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم،
اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرمام کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال طلب فرمام کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال کریں ہم طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال کریں ہم طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اور جی ناظرین کرام، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پہلے تو میں ان کا تعارف کرواتی جاؤں کہ جو چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں محمد ندیم خان صاحب، اور اب ہم ان سے گزارش کریں گے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے جہاں میں کوئی میں ابھی پکار لوں گا آقا میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ مجھے چھیڑو نہ طبیبو میں مریض مصطفیٰ ہوں
چاہو تو مجھے لے چلو مدینہ، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، کبھی شکیل دل سے نہ مٹے خیال احمد، کبھی شکیل دل سے نہ مٹے خیال احمد، اسی آرزو میں مرنا، اسی آرزو میں جینا، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوب ندیم صاحب۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آج آپ لوگوں کو آج کا جو سوال ہے وہ بتاتی چلوں، خوابوں کی تعبیر کا علم کس پیغمبر کو دیا گیا تھا؟ ہمارے پاس 3 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن ہے حضرت یوسف علیہ السلام، دوسرا آپشن ہے حضرت عزیر علیہ السلام، اور تیسرا آپشن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم درست جواب ہے اپنے پروگرام کے آخر میں دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری اسکرین پر جو نمبر چل رہا ہے آپ اس پہ لائیو کال کر کے اس کا درست آنسر بھی دے سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو کوئی ہمارے علماء کرام سے کوئی سوال کرنا ہے، کچھ آپ کو پوچھنا ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، اگر ہماری شیف سے آپ کو کسی ریسیپی کی فرمائش کرنی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد۔ نور سحر آپ دیکھ رہے ہیں سحری ٹرانسمیشن، وہ بھی لائیو، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو آج کا جو عنوان ہے جس پر ہم بحث کریں گے وہ بتاتی چلوں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے خوابوں کی تعبیر اور اس کی حقیقت۔ اس سے پہلے کیونکہ میں سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں تو میرے دماغ میں ایک چیز تھی، وہ میں نے کہا پہلے آپ لوگوں سے شیئر کر دوں، پھر اس کا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم جو ہے علامہ صاحب سے بات کریں گے۔ ہمارے دماغ میں چھپی خواہشات، جذبات، خیالات کو ہمارا لاشعور خواب کے ذریعے ہمیں دکھاتا ہے۔ یہ خیال تھا سیگمنٹ فرائڈ کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے، یہ بتائیں گے ہمیں علامہ صاحب۔ جی علامہ صاحب، کیا کہتے ہیں خوابوں کی کوئی حقیقت ہوتی ہے؟ اور یہ بھی بتائے گا کہ انسانوں کے علاوہ کیا جانور بھی خواب دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ خواب کے متعلق پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ دنیا کی جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں جی جی، ان تمام کتابوں میں خوابوں کی تعبیر کا باقاعدہ ذکر موجود ہے۔ اور اسی طرح ابھی آپ نے سائیکالوجی کا ذکر کیا جی تو یہ جو نفسیات ہیں، جی، نفسیات کے ماہرین بھی اس پر بہت زیادہ بحث کرتے چلے آئے ہیں ہر دور میں۔ نفسیات کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ جب آدمی نیند میں چلا جاتا ہے جی جی، تو 100 منٹ کے بعد اس کا دماغ بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے، اثر نو اور آنکھیں بھی چلتی ہیں جی، اور ہم یہ چیز نوٹ کرتے ہیں۔ یعنی دل تو ہمیشہ سے جاگ رہا ہوتا ہے، صحیح، لیکن دماغ تھوڑا آرام کرنے کے بعد، آنکھیں تھوڑا آرام کرنے کے بعد وہ چلتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح آدمی ایک خواب جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ اب خواب بنیادی طور پر اس میں کبھی کبھی بہت بڑا پیغام بھی ہوتا ہے، جی، اور اللہ تعالیٰ نے خواب کو ایک ایسی عجیب چیز بنا دیا ہے
کہ آپ چند منٹوں میں یہاں سے امریکہ بھی چلے جاتے ہیں, صحیح, بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں, صحیح بات ہے, کچھ لوگ طواف بھی کر لیتے ہیں, کچھ لوگ عمرے کی مکمل ادائیگی بھی کر لیتے ہیں, ماشاءاللہ, کچھ لوگ اپنی زندگی کے بہت بڑے بڑے فیصلے, طویل جو فیصلے ہیں وہ بھی چند منٹوں میں کر کے پھر بیدار ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اب خواب میں بعض اوقات بہت ہی پرمغز اور بہت ہی اہم باتیں وہ آتی ہیں جی جی, جس سے انسان کے مستقبل کا گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے, حضرت یوسف علیہ السلام جو 4 پشتوں سے نبیوں کے سلسلے میں ہیں, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے جو پردادا ہیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام, جی, یعنی آج پوری دنیا میں جو آسمانی مذاہب کے لوگ ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر متفق ہیں. پھر ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام, جی, ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں, اور خود حضرت یوسف علیہ السلام. اب حضرت یوسف علیہ السلام کم سن ہے, جی, چھوٹی عمر میں صحیح, وہ ایک خواب دیکھتے ہیں اور اس کے کا ذکر قرآن مجید میں موجود بھی ہے, اور باقاعدہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پہ سورہ یوسف بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, میں اسی میں اور سوال ایک ایڈ کرنا چاہوں گی, اور کون کون سے انبیاء کرام ہیں جن کے خوابوں کا ذکر, جن کے خوابوں کی سچائی کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا؟ دیکھیں یہ تو آگے جا کے پھر بات آ جائے گی. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا, یعنی یہ بتانا ہے کہ اس خواب کے اندر ایک کنفرم اور واضح پیغام ہوتا ہے. انہوں نے اپنے والد سے یہ ذکر کیا کہ انی رأیت 11 کوكبا, میں نے 11 ستارے دیکھے, والشمس والقمر, سورج اور چاند کو دیکھا, رأیتہم لی ساجدین, میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ وہ میرے سامنے سجدے میں ہیں, سر نگو ہیں. اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً اس کی تعبیر جان لی, کہا کہ آپ نے یہ خواب کسی اور کے سامنے بیان نہیں کرنا, اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا, ٹھیک ہے, کہ حسد کی چال نہ چلیں. صحیح, کہا خواب کی تعبیر کیا ہے کہ آپ کو رب اسی طرح چن لے گا, نبوت کے منصب سے سرفراز فرمائے گا جس طرح آپ کے باپ دادا پردادا اللہ کے نبی رہے ہیں. اور وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, خوابوں کی تعبیر کا علم رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ دینی علوم میں خوابوں کی تعبیر کا علم جو ہے وہ بہت مشکل ہے اور بہت زیادہ اہم ہے, اور بہت کم جو بڑے بڑے علماء ائمہ ہیں وہ خوابوں کی تعبیر کو صحیح معنوں میں جانتے ہیں. صحیح. اب آپ نے یہ ذکر کیا کہ اور کن نبیوں کا ذکر ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے, جی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کا ذکر ہے, خود حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کا, اور مزید ان کے 2-3 خواب ہیں ان کا بھی ذکر باقاعدہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب, خواب کی کوئی قسم ہوتی ہیں یا قسمیں ہوتی ہیں, اور اگر ہوتی ہیں تو یہ بھی بتائیے کہ کس وقت کا دیکھا ہوا خواب جو ہے وہ سچ ہوتا ہے, کیونکہ یوزلی بولتے ہیں جو صبح صادق کے وقت دیکھے جاتے ہیں خواب وہ سچے ہوتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ خواب کی کتنی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. عام طور پر جو ماہرین ہیں, جی, ماہرین علماء اور نفسیات کے ماہرین, سائیکالوجسٹ, جی, جو وہ سائیکالوجسٹ جو دونوں علوم کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی ہے کہ خواب کی پہلی قسم حدیث النفس یعنی انسانی خیالات ہیں. ٹھیک ہے. کون سے خیالات کہ دن بھر جو ہم اپنی مصروفیت رکھتے ہیں, چاہے ہم کہیں امپلائی ہیں, ٹھیک ہے, بزنس مین ہیں, یا کوئی اور جو بھی ہم ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں, صحیح, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دن کی اس ڈیوٹی کے بعد تھکے ماندے جب ہم نیند میں چلے جاتے ہیں تو وہی جو حدیث النفس یعنی گزرے ہوئے جو حالات اور خیالات ہیں وہ خواب کے ذریعے جو ہے وہ واضح ہو رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارے لاشعور میں چلے جاتے ہیں. لاشعور میں. ٹھیک ہے. اب ایک بچہ جو ہے اس نے جو شرارتیں کی ہوئی ہوتی ہیں وہ اپنے والدین کو نہیں بتانا چاہتا, نہیں بتاتا,
لیکن خواب میں وہ ایسی باتیں کر گزرتا ہے کہ اس کے والدین کو پتہ چل جاتا ہے. تو یہ ہے حدیث النفس، یعنی وہ آئینہ جو گزرے خیالات کا پیغام آپ کو دکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے. دوسرے خواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ماہرین بھی اس بات میں متفق ہیں، وہ ڈراؤنے خواب ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ڈراؤنے خواب ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا. اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر کٹ گیا ہے اور میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نیند میں خواب میں آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے، یہ ڈراؤنا خواب ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ڈراؤنا خواب جب ہم دیکھ رہے ہیں اور اچانک بڑبڑا کر ہم اٹھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں بچوں کو بھی بڑوں کو بھی، تو وہ ایک دم خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ڈراؤنا خواب دیکھے اسے چاہیے کہ بیدار ہو کر وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ سے دعا کرے اور پھر کروٹ تبدیل کر کے سوئے اور 3 مرتبہ بائیں طرف اس طرح تھتکار دے. تو کہا کہ وہ خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس خواب کو وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کرے، کیونکہ حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ خواب جو ہے وہ پرندے کے پاؤں کی طرح ہے. کیا مقصد؟ پرندہ اڑ رہا ہے، جب اس کا پاؤں زمین پر لگ جائے گا تو اس کی اڑان رک جائے گی. اگر آپ خواب کسی کو بتا دیں گے تو اس کی جو بھی وہ تعبیر دے گا پھر وہ تعبیر واقع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور خاص طور پر ایسے لوگوں سے کبھی تعبیر نہ پوچھیں جو حسد کرنے والے ہیں اور جو لا علم ہے یا کم علم ہے اور جو فوراً یعنی سوچے سمجھے بغیر جذبات کا خیالات کا اظہار کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے سامنے خواب نہیں بیان کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ آپ خواب کس کے سامنے بیان کریں؟ حبیب او لبیب، یا آپ کا دوست ہے آپ کے ساتھ محبت کرنے والا یعنی آپ کی کیئر کرنے والا، یا عقل مند اور دانا آدمی، تو ان کے علاوہ کسی اور کے سامنے آپ اپنے خواب کو بیان نہ کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کا اندیشہ نہ ہو. اچھا، تیسرا جو خواب ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک خوشخبری ہوتی ہے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی بہت ہی قریبی رشتہ دار خاتون ام حرام بنت ملحان جو عظیم صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں استراحت فرما رہے ہیں. جب آپ بیدار ہوئے تو مسکرا رہے ہیں، تو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں کہ آپ کے اس مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے خواب میں اپنی امت کے ان لوگوں کو دیکھا کہ جو عجم کے بادشاہ جس طرح تختوں پر بیٹھ کر حکومت کرتے ہیں، یہ تختوں پر بیٹھ کر بحری سفر پہ روانہ ہے. اور کہا میرے اللہ نے ان کو مغفرت کی خوشخبری دے دی ہے. یعنی جو بحری جہاد پہلے پہل کریں گے، اور پہلا پہل جو بحری جہاد ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، اور اس میں قبرص کا ایک جزیرہ ہے جو اسلامی سلطنت کے قریب تھا وہ فتح ہوا. اس کے بعد قسطنطنیہ جسے ہم استنبول کہتے ہیں آج، یعنی پہلے یہ ترکی کا کیپٹل تھا لیکن آج استنبول کیپٹل نہیں ہے، انقرہ جو ہے وہ کیپٹل ہے. تو یہ اس میں ایک واضح پیغام ہے. تو ایک اللہ کی طرف سے واضح پیغام ہوتا ہے، ایک ڈراؤنا خواب ہوتا ہے، اور ایک انسانی خیالات ہوتے ہیں. یہ 3 اقسام احادیث مبارکہ میں بھی ہیں، ماہرین بھی اس بات میں متفق ہیں، اور ماضی کے اسکالر اور آج کے اسکالر سب کا اتفاق ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہیں. ٹھیک ہے جی ناظرین اکرام، بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ اس سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر، جس کو پیش کیا جا رہا ہے میٹرو ٹی وی 1 نیوز کی جانب سے اور ساتھ ہی ساتھ AY مارکیٹنگ کی طرف سے. اور اب جو ہے ہمارے پاس بریک میں ہمیں جوائن کیا تھا محمد انس رضا قادری نے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. میں محمد ریان صاحب آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت کلام مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر، میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر، چاہیے اور کیا میں مدینے چلا، چاہیے اور کیا میں مدینے چلا، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر، گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر، کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا، دلی آرزو روح مزتر ٹہل تو نکلنا ادھر، روح مزتر ٹہل تو نکلنا ادھر، اتنی جلدی بھی کیا میں مدینے چلا، اتنی جلدی بھی کیا میں مدینے چلا، اشک تھمتے نہیں، پاؤں جمتے نہیں، لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ بہت خوب ماشاءاللہ محمد ریحان صاحب۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائے گا، لوٹ کر آئے گا نور سحر میں۔ ویلکم بیک ٹو نور سحر، خوش آمدید آپ کو نور سحر میں۔ اور جی علامہ صاحب آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو خوابوں کی تعبیر بتا رہے ہیں، مجھے یہ بتائے گا کہ کن لوگوں سے ایک تو خوابوں کی آپ تعبیر پوچھ سکتے ہیں، اور جو بتاتے ہیں ان کو کس چیز کو دیکھ کر مد نظر رکھ کر اس کی تعبیر جو خواب کی بتانی چاہیے؟ دیکھیں، جو خواب ہے یہ ایک بہت بڑا علم ہے جی، اور خوابوں کی تعبیر جو ہے، جن کو کمانڈ اینڈ کنٹرول مکمل علوم پر نہیں ہے ان لوگوں سے نہیں پوچھنا چاہیے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر میں آپ کو قرآن مجید سے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ جو ملک مصر ہے جی، یہ ہمیشہ سے زرعی ملک رہا ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے شہروں کو دریائے نیل سیراب کرتا ہے جی، تو ایک زمانے میں جب دریائے نیل میں پانی کم ہو گیا اور قحط سالی کا ایک پیغام تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو وہ خدشات جو تھے اللہ تعالیٰ نے وقت کے بادشاہ کو دکھائے۔ ٹھیک ہے۔ اب وقت کا بادشاہ جو ہے وہ اپنے ساتھیوں سے ایک سوال کرتا ہے کہ انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف، میں کیا دیکھتا ہوں خواب میں کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اچھا، اور 7 جو یعنی خوشے ہیں سرسبز و شاداب، ان کو سوکھے جو خوشے ہیں ان پر گر کر جلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون، آپ میرے خواب کی تعبیر بتا دو، خواب کے متعلق فتویٰ دے دو اگر آپ کو یہ پتہ ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ بادشاہ کے تمام وزراء اور مشیر۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یعنی اس میں پیغام تو بہت بڑا ہے جی، لیکن وہ جواب میں کہتے ہیں کہ اضغاث و احلام، یہ تو پراگندہ خیالات ہیں، پتہ نہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا سوچتے سوچتے سو جاتے ہیں، پھر کیا دیکھتے ہیں اور ہمارے سے سوال کرتے ہیں۔ وہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی تعبیر کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو عام بندہ یا علوم کا جو ماہر جو خواب کے متعلق نہیں جانتا وہ بھی آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اب ایک ایسا آدمی جو وہاں موجود تھا
یعنی وہ بادشاہ کی ٹیم کا حصہ نہیں تھا لیکن وہ وہاں موجود تھا. اس نے کہا کہ اگر آپ اس کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیں. جی. تو بھیج دیے گئے. اب اس نے یہی خواب بیان کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھیں کیسی بصیرت افروز تعبیر بھی دی اور اس کا پھر حل بھی ان کے لیے تجویز کر دیا. کہا بات یہ ہے کہ جو موٹی تازی گائیں ہیں اس کا یہ پیغام ہے کہ تزرعون 7 سنین دأبا، آپ مسلسل 7 برس تک کاشتکاری کرو گے اور کھیت کھلیان آپ کے بار آور ہوں گے، سمر آور ہوں گے، بہت زیادہ اناج پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے اس اناج میں کہ آپ نے کم کھانا ہے اور باقی آپ نے پس انداز کرنا ہے، اس کو جمع کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بڑی عجیب بات بتائی، کہا کہ جو آپ نہ کھاؤ، جو پس انداز کرو، اسے خوشوں میں آپ رہنے دینا. ٹھیک ہے. اب خوشے میں اگر اناج رہتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ دیمک اس کو نہیں لگتی، اس کا وزن کم نہیں ہوتا، وہ خشک نہیں ہوتا. غلاف سے آپ نکالو گے تو خشک ہو جائے گا. کہا ان کو خوشوں کے اندر ہی رہنے دینا. کہا پھر کیا ہوگا؟ جو دبلی پتلی گائیں دیکھی ہیں، ثم یاتی من بعد ذالک 7 شداد، کہ 7 برس انتہائی قسم کی خشک سالی ہوگی، قحط سالی ہوگی. جو آپ نے پس انداز کیا ہوا ہے وہی آپ کھاؤ گے، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت آپ اگلے سال جو کھیت کھلیان میں بیج ڈالنے کے لیے بچا لینا. ٹھیک ہے. کہا جو 15واں سال ہوگا، ثم یاتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یاسرون، کہ 15ویں سال خوب بارش ہوگی، کھیت کھلیان جو ہے وہ بارآور ہوں گے. اور جو مصر ہے، مصر کے اندر فروٹ میں سب سے زیادہ اہم چیز انگور ہوتا تھا. کہا پھر لوگ انگوروں کو نچوڑیں گے. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی اور وہ بادشاہ بھی سن کر حیران ہو گیا. اس نے کہا میں تو اس کو مشیر بنانا چاہتا ہوں. بلایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ ملک کو قحط سالی سے بچانا چاہتے ہو اور اس قحط سالی میں ہمارے پاس ایک ایسی پلاننگ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی فرد بھوکا نہ رہے، کیا کہنے، اور ملک کے حالات بھی خراب نہ ہو. آپ پتہ ہے جب بھوک پھیلتی ہے پھر لوگ روڈوں پہ آ جاتے ہیں، حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وزیر خزانہ جو حکومتوں میں کتنا اہم ہوتا ہے. بالکل بالکل. جو فیڈرل گورنمنٹ ہے آپ کی، وہ جب وزیر خزانہ بناتی ہے تو سوچ سمجھ کے بناتی ہے، کیونکہ وزیر خزانہ کیبنٹ کی روح ہوتا ہے. صحیح. اور ملک کی اقتصادیات کی بھی روح ہوتا ہے. صحیح. اس نے سب کچھ چلانا ہوتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر یہ سب چیزیں چلا کر دکھا دی. وہ بہت لمبی بات ہے، اس کی طرف ہم نہیں جاتے، لیکن اس میں بہت بڑا پیغام ہوتا ہے. جو یہیں سے دوبارہ سے آغاز کریں گے. ناظرین اکرام، اس وقت نور سحر میں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. کہیں مت جائے گا، لوٹ کر آئے گا نور سحر میں.